السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج ہم ریڈ کرنے جائیں رہے ہیں ایپیسوڈ نمبر 105۔ کل ایپیسوڈ نہیں دے سکی تھی میں نے فیس بک پر اپنی دوست کو بول دیا تھا پوسٹ لگانے کے لیے گروپ میں، تو اس نے بھی آپ کو بتا دیا تھا اور میں نے بھی ہیر کو بول دیا تھا کہ پوسٹ نہیں آئے گی تو تم یوٹیوب پر بھی بتا دینا۔ تو میرے خیال میں اس نے یوٹیوب پر بھی پوسٹ لگا دی تھی کیونکہ مجھے کافی ساری نوٹیفیکیشنز آئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری مجبوری کو سمجھا، اور میں نے تو یہی کوشش کی تھی کہ ٹائم پر بتا دوں، پھر بھی میرے خیال میں لیٹ ہو گئی تھی، اس کے لیے معذرت۔ تو ایک کمنٹ میں نے ریڈ کیا تو اس نے بولا کہ پرسوں ہمیں خوش کیا، تو ہم تو یہ سوچ کے خوش تھے کہ سرپرائز ایپیسوڈ ہے اور آپ نے تو یہ ہماری خوشی خراب کر دی، تو میں آپ کی خوشی ہرگز خراب نہیں کروں گی پیاری۔ آج میں نے سرپرائز ایپیسوڈ لکھی ہوئی ہے اور وہ کسی مطلب کے لیے نہیں لکھی، مطلب ٹھیک ہے پرسوں میں نے آپ کو سرپرائز دیا تھا تو وہ کل مطلب اچانک ہی وہ ہو گیا تو مجھے جانا پڑ گیا، اس لیے ایپیسوڈ نہیں دے پائی تھی، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہرگز چھٹی نہ کروں۔ تو آج میں آپ کو دو نہیں ایک ہی سرپرائز ایپیسوڈ دوں گی، آج میں آپ کو دوں گی، تو پھر آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میں تو کہتی ہوں کوئی بھی مجھ سے ناراض نہیں ہونا، آپ کی رائٹر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سب لوگ خوش رہو، اور میری یہ کوشش ہے کہ عید سے پہلے یعنی کہ ابھی تو عید کو کافی سارے دن رہ گئے نا، تو عید سے پہلے میں نے نا 115 پر لے کر جانا ہے ناول کو، یعنی کہ 115 قسطیں کرنی ہیں اور 135 ٹوٹل ہیں، تو پھر وہ جلدی عید کے بعد ختم ہو جائے گا، اور پھر میں 10 دن کا ریسٹ لے کر انشاءاللہ سے نیا ناول جون میں شروع کر دوں گی۔ تو تب تک کے لیے نا آپ لوگوں نے مجھے خوب سارا سپورٹ کرنا ہے، الحمدللہ۔ میں ویسے بھی مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہو، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اپنی ایکٹیونیس جاری رکھنی ہے، کیونکہ آپ کی ایکٹیونیس کو دیکھتے ہوئے ہی میں ڈبل ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی تاکہ جلدی ہمارا یہ ناول ختم ہو اور نیکسٹ میں لکھنا سٹارٹ کروں۔ ویسے مجھے نا اگلے ناول کی بڑی وہ ہوتی ہے کہ کب سٹارٹ ہوگا، مجھے پتا ہے آپ کو بھی ہوتی ہے، تو ابھی اگلے ناول تک جانے کے لیے ہمیں 1 جون کا انتظار کرنا ہوگا۔ 1 جون کے لیے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے، بہت سارے سپورٹ کی ضرورت ہے جو کہ آپ کرتے ہو، اور مزید کرو گے تو ایک فیس بک پر یوٹیوب کی لنک نہیں آئے گی، آپ لوگوں نے یہیں پر سبسکرائب کر لینا ہے، جن لوگوں نے نہیں کیا سبسکرائب کر لو، نوٹیفیکیشن آن کر لو، جیسے ہی ایپیسوڈ آئے گی آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ چلیں اب باتیں نہیں کرتے، اب سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ، کیونکہ 2 ریکارڈنگ کرنی ہے تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا، تو سٹارٹ۔ دستے درم قسط نمبر، یہ ریکارڈنگ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے۔ دستے دارم قسط نمبر 105 تحریر عریج شاہ۔ وہ ہفا سی روم میں آئی، ساحر اسی کے انتظار میں تھا۔ آ گئی معصوم لومڑی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، ادھر آؤ میرے پاس، 2 راتوں کی بے قراریاں سناؤں۔ اسے الماری کی طرف جاتا دیکھ وہ شوخ لہجے میں بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کے پاس آنے کی، اور نہ ہی مجھے آپ کی بے قراریاں سننے میں کوئی دلچسپی ہے، میں آپ سے ناراض ہوں، بھولیے گا نہیں، وہ اتراتے ہوئے بولی، اور الماری سے آرام دہ ڈریس نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ساحر سائیں اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ ہائے کون نہ مر مٹے اس ناراضگی پر، باہر تو نکلو، اتنے پیار سے مناؤں گا کہ کبھی روٹھنے کا دل نہیں کرے گا تمہارا، وہ باتھ روم کے دروازے پر دستک دیتا بے حد محبت سے بولا تھا۔ ہاں تو باہر ہی آؤں گی، ساری زندگی واش روم میں بند رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، صبر کریں۔ اس کے نخرے عروج پر تھے۔ جو حکم میری جان، ہم صبر کر رہے ہیں، جلدی آؤ، وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ واپس کمرے میں آ چکی تھی، یہی بہت بڑی بات تھی، اور جہاں تک اسے منانے کی بات تھی تو وہ اسے منا ہی لے گا، یہ کون سا مشکل کام تھا۔ ہاں لیکن وہ اپنی حرکتوں پر بے حد شرمندہ تھا، اسے خود بھی پتہ نہ چلا کہ اسے اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زاوش پر ہاتھ اٹھائے گا، اور پھر زاوش نے اسے سب گھر والوں کو بتا کر شرمندہ کرنے کے بجائے بات خود تک رکھ لی تھی۔ وہ پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی تاکہ اس کا دیا ہوا زخم کسی کی نظر میں نہ آئے۔
کتنی عزیز تھی اسے اپنے شوہر کی عزت، اور وہ کتنا برا کر چکا تھا اس کے ساتھ۔ وہ جتنا شرمندہ ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب زاوش نے قدم رکھا۔ ایک نظر اسے دیکھتی چہرہ پھیر کر وہ شیشے کے سامنے جا رکی۔ لگتا ہے بہن صاحبہ نے پورا ٹرینڈ کر کے بھیجا ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپائے اس کے پاس آ رکا۔ کیوں؟ وہی ٹرینڈ کر کے کیوں بھیجیں گی؟ کیا مجھے خود عقل نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے میں اتنی عقل سے پیدل ہوں کہ آپ کے تھپڑ کے جواب میں آپ کو محبت کے نغمے سناؤں گی؟ وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ تمہیں محبت کے نغمے بھی آتے ہیں؟ کبھی سنائے تو نہیں تم نے مجھے۔ وہ اس کی ناراضگی کو ایک طرف رکھ کر پوچھنے لگا، انداز بالکل سیریس تھا۔ دیکھیں مسٹر، مجھ سے بات نہ کریں، میں ناراض ہوں آپ سے۔ اور بھولیے گا نہیں، مجھے منانے والے تھے آپ، اسی لیے میں کمرے میں آئی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے تھپڑ کھا کر آپ کے ساتھ رہنے کا۔ اس نے یاد دلایا۔ ہاں میری جان، مجھے یاد ہے، میں تمہیں منانے والا ہوں، لیکن وہ سب کچھ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے معافی تو مانگ لوں۔ زاوش میری جان، میں بہت شرمندہ ہوں، میں خود بھی نہیں جانتا کہ وہ حرکت کیسے کر گیا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی، پلیز مجھے معاف کر دو زاوش، میں نے بہت برا کیا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بولا تو زاوش نگاہیں جھکا گئی۔ میں آپ کو معاف تو کر رہی ہوں، لیکن اٹس اوکے نہیں بولوں گی، کیونکہ یہ اٹس اوکے نہیں ہے۔ مجھے سچ میں بہت دکھ ہوا آپ کی اس حرکت کی وجہ سے، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ کبھی میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ زرنیش ادی کہہ رہی تھی کہ مجھے جلدی آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ مجھے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں آپ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ آپ کی اس حرکت نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کریں گے ساحر سائیں، لیکن پھر بھی آپ کو اپنی بے اختیاری کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اتنا غصہ کہ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کے سامنے میں تھی۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اپنی محبت کو تکلیف دینے کے بارے میں کیسے سوچ لیا آپ نے؟ میں نہیں جانتی کہ اس ڈبے میں کیا تھا، لیکن مجھے دارم ادا نے بولا تھا کہ وہ ڈبہ فساد کی جڑ ہے، اسی کی وجہ سے آپ پر جان لیوا حملے ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہی بتائیں، اس فساد کی جڑ کو میں اپنے کمرے میں کیوں رہنے دیتی؟ اسی لیے میں نے اس کو اٹھا کر دارم سائیں کے حوالے کر دیا۔ لیکن وہ ڈبہ تو سچ میں فساد کی جڑ نکلا، اس کی وجہ سے آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ کوئی اتنی پیاری بیوی کو اتنے زور سے مارتا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساحر نے اسے تھام کر اپنے سینے میں بھیج لیا۔ کوئی نہیں مارتا میری جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسی حرکت کبھی خواب میں بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات تم نے گھر میں کسی کو بتائی کیوں نہیں؟ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے بالوں کو نمی سے چھوتے ہوئے بولا، آپ کو کیا لگتا ہے میں ان عورتوں میں سے ہوں جو اپنے شوہر اور اپنے پرسنل میٹر کو اشتہار لگا کر پورے گاؤں میں ڈنڈورا پیٹتی ہیں؟ آپ سے غلطی ہوئی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے معافی ضرور مانگیں گے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ ہاں یہ غلط ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ اگر یہ بات میں گھر میں کسی کو بتا دیتی تو یقیناً سب کو غصہ آتا، ہر کوئی آپ کو شرمندہ کرتا، برا بھلا کہتا، باتیں سناتا، اور پھر سب مجھے یہ بھی کہتے کہ مجھے آپ کو معاف نہیں کرنا چاہیے، آپ سے ناراض رہنا چاہیے۔ اس طرح میری ناراضگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو غصہ آتا، میں آپ کے منانے کی کوششوں کو نظر انداز کر دیتی، پھر کیا ہوتا؟ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض رہتے، ہماری محبت انا میں بدل جاتی، اور میاں بیوی کے رشتے میں انا نہیں آنی چاہیے، اس میں صرف محبت ہونی چاہیے۔ جہاں ایک غلط ہو، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو دوسرے کو معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ رشتہ میرا اور آپ کا رشتہ ہے، اس میں کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرے کو شامل کر کے دیکھا نہیں آپ نے؟ 10 منٹ کا کام 2 دنوں پر چلا گیا۔ اس نے زرنیش کی طرف اشارہ کیا تو ساحر کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی، تمہاری بہن نے بڑے پاپڑ بلوائے ہیں مجھ سے، لیکن وہ غلط نہیں تھی، وہ بس یہی چاہتی تھی کہ مجھے میری غلطی کا احساس ہو، اور مجھے میری غلطی کا احساس تبھی ہو گیا تھا جب تم اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بتا رہا تھا۔ ہاں لیکن اگلی دفعہ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، بلکہ آپ کو دھکے مار کر نکالوں گی، یاد رکھیے گا۔ اس نے دھمکی دی، اگلی دفعہ ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں، اگلی بار تم پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے میرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ توبہ ساحر سائیں، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟
اس کی بات پر وہ اس کے گردن سے سر نکالتی گھورتے ہوئے بولی تو ساحر پھر سے مسکرا دیا۔ آپ کے ہاتھ پر چوٹ کیسے لگی؟ اس کی چوٹ کو دیکھتے ہوئے وہ کل ہی چکی تھی، لیکن پھر زرنیش کی ناراضگی کے ڈر سے اس سے پوچھا نہیں، اس نے ہاتھ پر رومال کیوں باندھ رکھا ہے؟ اس کے پوچھنے پر ساحر نے دروازے کے قریب وال کی جانب اشارہ کیا۔ یا خدایا، آپ نے دیوار توڑ دی سائیں! اتنی خوبصورت دیوار تھی ساحر سائیں، کمرے کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ بس فیصلہ ہو گیا، اگلی دفعہ آپ کو کمرے سے نکالوں گی۔ ہائے میری اتنی خوبصورت دیوار! وہ بے حد افسوس سے دیوار کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ساحر اس کے افسوس کرنے پر آہستہ سے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ ہم دیوار کا رونا کل رو لیں گے۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ بے حد محبت سے بولا۔ اور ابھی کیا کریں گے؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں اپنی بے قراریاں سناؤں گا اور تم سنو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا، جبکہ زاوش بنا کچھ بولے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر گئی۔ در کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں دارم سائیں، آپ یہاں آئیں، آرام کریں، میری وجہ سے آپ بھی پریشان ہیں سارا دن۔ وہ مسکرا کر اسے جواب دیتی فکر مندی سے بولی، الحمدللہ دارم سائیں، اب میں بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں، لیکن آپ نے کہا تھا گھر چل کر ہم موم سے بات کریں گے، آپ پلیز فون کریں نا، میرے پاس تو ان کا نمبر بھی نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، ان کا نمبر تو میرے پاس بھی نہیں ہے در، ان کا نمبر حاصل کرنا پڑے گا۔ وہ اسے وہاں سے انشاءاللہ جلدی ہی ان کا نمبر مل جائے گا، تم فکر مت کرو، میں کچھ ہی دنوں میں تمہاری ان سے بات کرواؤں گا، تم بس اپنا خیال رکھو، ٹینشن مت لو، تمہاری ٹینشن لینے کی وجہ سے ہمارے بیبی پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے، اور تمہاری موم بالکل ٹھیک ہوں گی۔ میں آج ہی ان سے رابطہ کرنے کے لیے کسی سے بات کرتا ہوں، تم پریشان نہیں ہونا۔ اب وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ در صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ دارم سائیں، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو، کچھ بہت برا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ آہستہ آہستہ بتا رہی تھی، جبکہ دارم اس کے بال سہلاتا اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تم بیکار میں ڈر رہی ہو، اپنے ڈر کو کنٹرول کرو۔ اور ویسے بھی اماں سائیں کہہ رہی تھی کہ پریگننسی میں عورت کو عجیب قسم کے خیال آتے رہتے ہیں، فضول کی باتوں سے ڈرتی رہتی ہے۔ مجھے تو اماں سائیں کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ سائڈ ٹیبل سے اس کی دوائیاں اٹھا کر کہنے لگا تو اس بار وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، کیونکہ شاید اماں سائیں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اس کے عجیب غریب سے خیال، یا پھر سوچیں شاید اس کے وجود میں آنے والی چینجنگ کی وجہ سے ہوں۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں آرش سائیں؟ ہمیں گھر چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ پھوپھو سائیں نے جلدی آنے کو بولا تھا، وہ شو سے سیدھا اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ عارب کو اس نے گھر جانے کا بول دیا تھا اور ثنا کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا عشق سائیں کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں، بس وہیں پر لے کر آیا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ لیکن پھوپھو سائیں، انہوں نے جلدی گھر آنے کے لیے کہا تھا، ہم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں، لیٹ ہو چکے ہیں، دیکھیں تو صحیح، رات کے 8 بج رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ عارب کو اکیلے دیکھ کر نہ جانے وہ کیا سوچیں گے۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ کون سا اس کی کسی بات کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر زور دے کر اس نے اسے گاڑی سے باہر نکلنے پر راضی کر لیا۔ پہلے سب سے تو میری ماما سائیں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچتی، دوسری بات کہ تم اس وقت اپنے محرم کے ساتھ ہو، اور میری ماما کو تمہیں اپنے محرم کے ساتھ بھیجنے میں بالکل برا نہیں لگے گا۔ اور جہاں تک بات عارب کی ہے تو
اتنی جلدی گھر نہیں جائے گا۔ یہاں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا، دوستوں کے ساتھ اس کی میٹنگ جم میں ہوگی، 1 گھنٹہ جم میں ضائع کر کے وہ گھر آئے گا۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ عارب کے گھر جانے سے پہلے تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ میں تمہیں یہاں ڈنر کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ یہ پیرس کا سب سے خوبصورت بیچ ہے اور یہاں پر کپلز ڈیٹس کے لیے آتے ہیں۔ ویسے تم اسے ہماری پہلی ڈیٹ بھی کہہ سکتی ہو اور میرا پہلا خواب بھی، جو آج تمہارے ہونے سے پورا ہو رہا ہے۔ آج کی شام میری زندگی کی سب سے خوبصورت شام ہے اور اسے میں تمہارے ساتھ مزید وقت گزار کر اور بھی خوبصورت بنا دینا چاہتا ہوں۔ اب انکار مت کرنا، جلدی آؤ۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے بیچ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ عشق سائیں، یہاں اپنے جوتے اتار کر ان انکل کے حوالے کر دو۔ یہ ہمارے جوتوں کی حفاظت کریں گے جبکہ ہم ننگے پیر اسی طرح بیچ کے قریب جا کر واک کریں گے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر چلنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ اپنے جوتے اتارتا وہیں بیٹھے ایک انکل کے حوالے کرنے لگا تو ثنا کبھی مجبور ہو کر اپنے سینڈلز اتارنے پڑے۔ چلو عشق سائیں، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں اس دنیا کے سب سے خوبصورت سفر پر۔ میں نہیں جانتا یہ سفر تمہارے لیے کتنا خوبصورت ہے، لیکن میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہے، سب سے بڑا خواب ہوگا۔ میں تمہارے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں، صرف آج نہیں پوری زندگی۔ وہ ٹھنڈی ریت پر قدم رکھتی چلنے لگی جب اسے عارش کی آواز سنائی دی۔ وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے، اس کی باتیں، اس کا انداز، ایک ایک چیز اس سے چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اعتراف کرتے تھے۔ میں اس محبت کے قابل نہیں ہوں عارش سائیں، میں ایک عام سی انسان ہوں۔ آپ مجھے بہت انمول کر رہے ہیں، میں آپ کی محبتوں کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے جذبات کے، آپ کے اظہار محبت کو انکار کا نام دیا ہے۔ میں نے آپ کے جذبات کو ٹھکرا دیا تھا، آپ کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا اور جو الفاظ میں نے استعمال کیے تھے اس کے بعد آپ مجھ سے اتنی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس سے سوال پوچھنے لگی۔ اس نے کتنے توہین آمیز الفاظ میں کہا تھا وہ دارم شاہ سے محبت کرتی ہے اور آج دنیا کا کوئی بھی مرد دارم شاہ کی جگہ نہیں لے سکتا، تو پھر عارش کہاں سے آ گیا تھا اس کی جگہ؟ کیسے اس کا دل کسی اور کے نام سے دھڑکنے لگا تھا اور عارش اس کے انکار کے باوجود بھی اس سے اتنی محبت، اتنی چاہت، عزت کیسے دے رہا تھا؟ میں نے تمہیں تہجد میں مانگا تھا عشق سائیں، تو تمہاری کیا اوقات کہ تم مجھے انکار کر دو؟ فیصلے آسمان سے آتے ہیں اور میرا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ محبت میں نے کی تھی، تم نے نہیں۔ تم نے اچھا کیا اس دن اپنے دل کی ہر بات میرے سامنے رکھ دی، اور تمہاری وہ باتیں سن کر ہی تو میں نے تمہیں مانگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں وہاں سے نا امید ہو کر لوٹا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ سجدوں میں مانگنے والوں کو نا امید نہیں کیا جاتا۔ میں نے تمہیں اللہ سے مانگا تھا، اللہ ثنا کے دل میں میرے لیے محبت نہ ڈال، میری محبت کافی ہے اس کے لیے، بس میری محبت کو مکمل کر دے۔ اور اس نے میری محبت کو مکمل کر دیا نکاح کی صورت میں۔ میں کیوں کروں تم سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، جب اللہ نے تمہیں مجھے دے دیا ہے؟ تم تو اس کی طرف سے صبر کا صلہ ہو، انعام ہو، اس کی طرف سے تحفہ ہو میرا، جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے وہ۔ اور اب زیادہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری پہلی ڈیٹ کو آنسو بہا کر بورنگ مت کرو، اور نہ ہی پہلی واک کو۔ میں تمہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھے اسے اپنے قریب کرتا، اسے سامنے چھوٹے سے ریسٹورانٹ کی طرف چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ثنا اپنے آنسو صاف کرتی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ اللہ اگر دعاؤں میں مانگی ہوئی کوئی چیز نہیں دیتا تو بے شک اس سے 1000 گنا بہتر نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دارم اس کی دعاؤں میں مانگی ہوئی دعا تھا، لیکن اب اسے احساس ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے بہتر فیصلہ کر رکھا تھا اور وہ اپنے رب کے فیصلے پر مطمئن تھی۔ وہ شام میں گھر واپس آیا، در کو لے کر اس کی غیر موجودگی میں کوئی اس کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، لیکن اس وقت وہ ریلیکس نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر سب سے پہلے الماری کی طرف آیا اور پھر اگلے ہی پل اپنی الماری کا بیڑا غرق کر چکا تھا۔ ساحر سائیں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بے حد پریشانی سے اپنی وارڈروب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساحر سائیں کبھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا۔
وہ اتنا اہم ثبوت ضائع نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا ریلیکس کیسے تھا۔ وہ تو اس کی وجہ سے اتنا پریشان تھا، تو پھر اچانک اس کی ساری پریشانی کہاں غائب ہو گئی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 105 106 کی ریکارڈنگ کے بعد آپ کو ملے گی۔ انشاءاللہ میں دینے کی پوری کوشش کروں گی، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ریکارڈ کروں گی، ابھی فون سے مجھ سے نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ یہ میں اپلوڈ کر دوں گی جیسے ہی لائٹ آتی ہے۔ لائٹ بند ہے ہماری لائک آلویز، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ویڈیو کا لنک شیئر نہیں کروں گی میں، اس سے چینل پر برا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ لوگ خود ہی دیکھ لو کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے سبسکرائب، اور باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائڈر کو اجازت، اللہ حافظ۔